علم الإنسان ما لم يعلم. رسول اللہ اما بعد، سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے کی آج کی کڑی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی، ان میں ایک نام طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ حضرت طلحہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، یعنی عشرہ مبشرہ کے 6 ان لوگوں میں سے۔ باقی دوسرے لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت طلحہ حضرت ابو بکر کے دوست تھے، اور دوستی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ تھی کہ قبیلہ ایک تھا دونوں کا، بنو تیم، اور دوسری بنیاد یہ تھی کہ دونوں ہم پیشہ تھے، یعنی دونوں کے دونوں تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر بھی تجارت کرتے تھے اور حضرت طلحہ بھی تجارت پیشہ تھے۔ اور تیسری جو بنیاد ہے ایک، وہ ہے مزاج کی مناسبت۔ تو جس طرح مزاج میں شرافت اور نیکی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تھی، اسی طرح حضرت طلحہ میں بھی مزاج کی یہ نیکی تھی۔ اور مزاج کی نیکی ہوتی ہے کہ جو آدمی کو خیر کے سلسلے میں جلدی کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ حضرت طلحہ شام کے علاقے بصرہ کو گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ وہاں ایک عیسائی راہب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ مکے سے۔ کہا کہ مکے میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ پوچھا کہ کون سا احمد؟ کہا کہ احمد بن عبد المطلب، وہ آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، مکے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے ایسی سرزمین کو جائیں گے جہاں کھجور کے باغات ہوں گے، جو پتھریلی اور بنجر زمین ہے، اور جہاں کی زمین چٹانوں والی سخت زمین ہے۔ تم واپس جاؤ تو فوری طور پر ان کی دعوت کو قبول کر لینا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کو آئے، یہاں لوگوں سے پوچھا کہ میرے غائبانے میں، غیر موجودگی میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، محمد جو ہمارے درمیان الامین کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے ان کی تصدیق کی ہے اس سلسلے میں۔ تو حضرت طلحہ حضرت ابو بکر کے یہاں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو ہم عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ کس کی؟ کہا کہ لات کی۔ پوچھا یہ لات کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی بیٹی ہے۔ کہا کہ بیٹی ہے تو ماں کدھر ہے؟ پھر سمجھایا کہ طلحہ، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو ہمارا خالق ہے اور جو معبود برحق ہے، اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہم کو۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔
دو صفتیں حضرت طلحہ کی ہمارے سامنے شخصی اعتبار سے، ایک ہے شجاعت، بہادری، اور دوسری صفت ہے سخاوت۔ تو بہادری کا جو نمونہ ہے نا وہ بڑا عظیم الشان ہے، انشاءاللہ اس کو سامنے رکھیں گے۔ اور سخاوت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیاض کا لقب دیا، فیاض، سخی۔ اسی طرح طلحہ الخیر کہہ کے بھی ان کو پکارا جاتا تھا، خوب مال خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ شخصی اعتبار سے میانہ قد کے تھے، سینہ اور کندھے دونوں بڑے چوڑے تھے، اور انتہائی پھرتیلے قسم کے آدمی تھے۔ پھرتی کی مثال یہ دی لوگوں نے کہ جب کسی مسئلے میں توجہ کرتے تھے نا تو فوری طور پر پورے جسم کے ساتھ مڑتے تھے، تیزی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ایسا کیا، بلکہ پورا کا پورا مڑ گئے۔ تو یہ ان کی چستی چالاکی اور تراری کی ایک چیز تھی۔ حضرت طلحہ مسلمان ہوئے تو جس طرح دیگر مسلمانوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ان کو بھی گزرنا پڑا۔ قبیلے کے لوگوں نے بھی ستایا، باہر کے لوگوں نے بھی ستایا۔ ان کے بھائی عثمان نے ان کو باندھ کر مارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان دونوں کو باندھ کر مارا۔ تو یہ تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، اور پھر وقت آیا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے۔ یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی مؤاخات قائم ہوئی ہے، یعنی بھائی چارگی کی بنیاد پر حضرت ابو ایوب انصاری ان کے بھائی قرار دیے گئے۔ پہلی لڑائی بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ شریک نہیں ہو سکے۔ کیوں شریک نہیں ہو سکے؟ تو لڑائی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی تحقیق کے لیے اور اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا تھا شمال کے علاقے میں، ایک حضرت طلحہ تھے اور دوسرے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اب بھی واپس آتے اطلاع لے کر اس سے پہلے ہی جنگ بپا ہو گئی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہو نہیں سکے۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور اسی حوالے سے ان کا سفر ہوا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا اور ان کو بھی حصہ دیا۔ غزوہ احد میں حضرت طلحہ نے شرکت کی، اور کیسی شرکت کی ہے؟ تو غزوہ احد کا ذکر جب بھی ہوتا تو حضرت ابوبکر کہتے کہ وہ تو طلحہ کا دن تھا، وہ تو طلحہ کا دن تھا، ساری بلائیاں طلحہ نے سمیٹ لی۔ اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ زمین پر چلتے پھرتے شہید شخص کو دیکھ لے، ایسے شخص کو دیکھ لے کہ جو شہید ہے اور زمین پر چل بھی رہا ہے، تو وہ طلحہ بن عبید کو دیکھ لے۔ تو ایسا کیا ہوا؟ تو کہانی مختصر طور پر یہ ہے کہ پاسا پلٹ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آ گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے کافروں کے حملے کی زد میں تھے، سارا زور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹ لینے کا مطلب ہے کہ دعوت سے نمٹ لیا، اور وہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس مشن پر گویا کے پانی پھیر دیا۔ تو اس لیے پوری کوشش اس بات کی ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ کے بعد دیگرے 9 کے قریب انصاری صحابہ آئے اور لڑتے رہے اور جان دیتے رہے۔ آخر میں صورتحال یہ بنی کہ صرف 2 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ کون تھے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
سینہ سپر ہو گئے، اور دونوں صحابہ ماہر تیر انداز تھے، تو جس قدر تیر چلا سکتے تھے تیر چلایا، اور پھر تلوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ دفاع کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دفاع کے دوران لڑتے لڑتے حضرت طلحہ پر تلوار کی مار پڑی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئی تو ان کے منہ سے حس یعنی سی اس طرح تکلیف کے موقع پر جو آواز نکلتی ہے نا، ایسی آواز نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ طلحہ اگر ایسی آواز نکالنے کی بجائے بسم اللہ پڑھتے، بسم اللہ پڑھ لیتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے۔ تو اس طرح حضرت طلحہ نے بے مثال قربانی دی، اور روایت کے مطابق اس دن حضرت طلحہ کو 39 یا 35 زخم جسم پر لگے، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو زخم نہیں لگا ہو۔ یہ زخم کس لیے تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ وہ سارا کا سارا دن طلحہ بن عبید کا تھا۔ اشعار پڑھتے تھے عربی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی اور تم نے اپنے لیے حور عین والا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو یہ ٹھکانہ اپنی قربانی کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کہا کہ اگر دیکھنا چاہو جنتی کوئی زمین پر رہتے ہوئے ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ زبردست موقع تھا، اس کو اور تفصیل میں سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اندازہ ہوگا کہ یہ معمولی قسم کی بات آئی تھی کہ ڈٹ جانا پورے غول کے بالمقابل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دینا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوسری صفت ہے وہ کیا ہے؟ تو سخاوت ہے، سخاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص موقع پر تشریف لے گئے غزوہ ذی قرد کے لیے۔ راستے میں ایک کنواں ملا جس کو بیسان صالح کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کا پانی اچھا ہے، اس کا پانی اچھا ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خرید لیا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اس اچھے پانی سے لوگ سیراب ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خوش ہو کر کہا کہ ما انت یا طلحہ الا فیاض، اے طلحہ آپ بڑے سخی ہیں، سخی۔ تو اس بنیاد پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیاض کہا جانے لگا۔ غزوہ تبوک میں جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مال خرچ کیا نا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خوب مال خرچ کیا، اور جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور ایک رشتے کا واسطہ دے کر ان سے پوچھتا ہے۔ سید طلحہ نے اس سے کہا کہ تم سے پہلے کبھی کسی نے اس رشتے کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال نہیں کیا۔ میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قیمت 3 لاکھ درہم لگائی۔ اس ٹکڑے زمین کی قیمت 3 لاکھ درہم۔ کہا کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے تو زمین کا یہ قطعہ لے لو یا 3 لاکھ درہم لے لو، تمہاری مرضی۔ اس بدوی نے نقد رقم لینا پسند کیا، یعنی 3 لاکھ درہم اس نے لینا پسند کیا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ 3 لاکھ درہم اس کو دے دیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک مرتبہ 7 لاکھ درہم عطا کیا۔ 7 لاکھ کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مجھے اتنی بڑی رقم دے سکتا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مجھے خوشی سے رات بھر نیند ہی نہیں آئی، اتنی بڑی رقم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ خاندان کے جتنے لوگ تھے سب کا خیال کرتے تھے اور اسی طرح سب کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دیتے رہتے تھے۔ اب یہ سوال ہے کہ اتنا دیتے کہاں سے تھے؟ تو یہ آخری ٹکڑا ہے،
ان کی سیرت کا جس کو بیان کر کے بات ختم کریں گے. کہاں سے دیتے تھے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت طلحہ کیا تھے؟ تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے. تو تجارت میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کی بنیاد پر مال اچھا خاصا آتا تھا ان کے لیے. اور پھر حضرت طلحہ نے مدینے میں آ کر زراعت بھی شروع کر دی، یعنی کھیتی باڑی بھی شروع کر دی. تو کھیتی باڑی کے ذریعے سے بھی کمایا، اور جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا نا تو انہوں نے بہت سارے قطعات زمین کے عراق کے علاقے میں بھی خرید لیے، اور وہاں کھیتی کرتے تھے. اور کھیت کو سیراب کرنے کے لیے ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اور اونٹنیاں ہوا کرتی تھی. تو یہ ذرائع تھے کہ جن سے پیسے حاصل ہوتا تھا. اور ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فتنتین، دو قسم کے لوگ ہیں کہ جو قابل رشک ہیں. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا فسلطہ علی ہلاکتی، اور اس کو اس بات کی بھی توفیق دے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو اللہ نے مال بھی دیا، خوب مال میں خوب برکت دی، اور یہ جذبہ بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کرے. تو اس طرح خوب خرچ کیا کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی ہے. حضرت ابوبکر کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا، حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی انہوں نے پائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا. اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کی طرف سے دفاع کیا ان میں شامل رہے، اور پھر جن لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، اور جنگ جمل میں ان کی شرکت ہوئی ہے. تو یہ جو پورا زمانہ ہے نا، تو یہ حکومت کے اور خلیفہ وقت کے خاص لوگوں میں ہمیشہ رہے، اور مشورہ دینے کے سلسلے میں ممتاز رہے. ان کی جو رائے آتی تھی نا وہ انتہائی درست اور صائب رائے ہوا کرتی تھی، اور خلیفہ اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوا کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان لوگوں میں شامل ہوئے کہ جن کو حضرت عمر نے خلافت کے لیے نامزد کیا تھا. تفصیل آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی ہے کہ 6 لوگوں کو متعین کیا تھا نا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی 6 لوگوں میں سے تھے. انہوں نے پھر آپ جانتے کہ دستبرداری اختیار کر لی تھی کن کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مطالبہ میں حصہ لیا ہے، اور ادھری بصرہ میں ان کا انتقال ہوا. لمبی عمر پا کے کئی بیویاں تھی اور بچوں کی بڑی تعداد تھی. رشتہ حضرت علی سے بھی قائم ہوا، اس بنیاد پر حضرت ابوبکر سے بھی قائم ہوا دامادی اور سسرالی کا رشتہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگانے والے کی حیثیت سے ہمارے یہاں معروف ہیں. تو اس وصف کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ نمونہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. اس نمونے سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور مال دیا ہے تو مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم